الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 3 رمضان مبارک جو کہ بہت بڑا دن حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال کا دن ہے۔ اس بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم قرآن پاک پہ ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب میں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے ناپاکی کو، اے نبی کے گھر والوں، اور تم کو پوری طرح پاک اور صاف کر دے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو پاکی کا ذکر فرمایا۔ اہل بیت کون ہے؟ یہاں صرف حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ سید النساء حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت بعد سعادت کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے، مگر زیادہ تر صحیح قول یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریفہ کے 41ویں سال اور نبوت کے پہلے سال سیدہ کی ولادت ہوئی، اور یہ قول مبارک اس لیے بھی درست ہے کہ حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شریف تقریباً 24 سال تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باعث ہونے والی تھی، ملائکہ کی نگاہ میں عقیدت و احترام سے جھکی ہوئی تھیں۔ حوریں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک کے باہر پرے باندھے ہوئی تھیں۔ حضرت سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی تھیں اور ان سے رنجیدہ تمام سہیلیاں تھیں، اور رنجیدہ ہونا اس لیے تھا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے امیر ترین عورت ہونے کے باوجود قریش کے امراء کے پیغامات اور خواہشات کو ٹھکرا دیا تھا، اور تمام مال و منال سید الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا تھا، اور قریش کو رد کرتے ہوئے حضور انور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرما کر قریشوں کی خواہشات کو تار تار کر دیا تھا۔ سید النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت مبارک کا وقت قریب آیا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے بیگمات کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا تو ان عورتوں نے انہیں آنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگیں اے خدیجہ تو ہمارے نزدیک گنہگار ہو گئی ہے، معاذ اللہ، تو نے ہماری بات کو قبول نہیں کیا اور ابو طالب کے یتیم بھتیجے سے نکاح کر لیا ہے، اور دولت تو تونگری سے بہتر سمجھ رکھا ہے، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اس جہان آب و گل میں قدم مبارک رکھا تو آپ کا نور مقدس درخشاں ہوا، اور مکہ مکرمہ کے مکانوں کو آپ کے نور نے گھیر لیا، اور مشرق و مغرب میں کوئی جگہ ایسی نہ رہی جو آپ کے نور سے منور نہ ہوئی۔ جبھی فرمایا شاعر نے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صبر دیکھیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے گھر تشریف لائے تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اترا ہوا نظر آیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا اے بیٹی کیا بات ہے، تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ عرض کی ابا جان اور تو کوئی ایسی بات نہیں، البتہ 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی مازاغ چشم میں آنسو بھرائے اور فرمایا بیٹی تیرا باپ بھی 3 دن سے فاقہ کر رہا ہے، ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، بیٹی صبر کرو، اللہ تبارک و تعالی صابروں کے ساتھ ہے، صبر کا دامن داغدار نہ ہونے دینا، تیرا باپ سارے رسولوں کا سردار ہے، تیرا شوہر دنیا و آخرت کے مردوں کا سردار ہے، اور تو دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے، بیٹی فقر ہم نے خود اختیار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر و استغنا عطا فرمائے گا۔ سیدہ والد گرامی کی گفتگو سن کر مطمئن ہو گئیں، چہرے کی نقاہت اتر گئی اور پریشانی کے آثار ختم ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر بے مثال تھا، سیدہ فاطمہ کا بھوک پر صبر بے مثال تھا، آپ کا 3 دن بھوکا رہنے پر بھی کوئی سوال نہ آیا، آپ کو والد گرامی کی وصیت نامہ یاد آ گئی اور اس کے بعد اپنے شوہر سے کوئی سوال نہیں کیا، آپ بھوک سے نڈھال پھر بھی صبر کمال تھا۔ آپ کے گھر حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، آپ کا چہرہ اترا دیکھ کر حضور علیہ السلام پریشان ہوئے، آپ آٹا گوندتے وقت قرآن پڑھ رہی ہوتی تھیں، آپ کھانا پکاتے وقت قرآن پڑھ رہی ہوتی تھیں، آپ جسم پر اونٹ کی کھال پہنے ہوئی تھیں اور چمڑے والے لباس پر پیون لگے ہوتے تھے، اور ہر مشکل اور مصیبت میں صبر فرماتی تھیں۔ ایک دن انصار
اور مہاجرین خواتین ایک جگہ جمع ہوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک التجا کی کہ سیدہ سلام اللہ علیہا بھی اس اجتماع میں شرکت فرمائیں، چونکہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجلس میں جانے کے لیے کوئی مناسب لباس نہ تھا، اس لیے آپ نے وہاں جانے کے لیے توقف فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی جاؤ، اس لیے کہ کسی کو مایوس نہ کرو۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تشریف لے گئیں، واپس اپنے حجر مبارک میں تشریف لے آئیں تو مناسب لباس نہ ہونے کی وجہ سے رنجیدہ تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا اس اجتماع سے ایک عورت کو طلب کیا جائے تاکہ مجمع کا حال معلوم کیا جائے۔ چنانچہ عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور مجلس کا حال بیان کرتے ہوئے کہنے لگی، جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اس مجمع میں گئیں تو تمام عورتیں آپ کا لباس دیکھ کر حیران اور تعجب میں پڑ گئیں اور ایک دوسرے سے کہنے لگیں، اے اللہ، اس قسم کے کپڑے کہاں سے آئے ہوں گے؟ سیدہ سلام اللہ علیہا نے جب اس عورت کی گفتگو سنی تو عرض کی، ابا حضور، مجھے وہ کپڑے کیوں نظر نہیں آئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹی، تجھے ان کپڑوں میں زیبائش نہ دی، بلکہ ان کپڑوں کو تمہارے زیب تن ہونے کی وجہ سے زیبائش حاصل ہوئی۔ اس طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک یہودن کی شادی تھی، اس کے بعد یہ یہودین بہت زیادہ مالدار تھی۔ مدینہ طیبہ کی چند یہودی عورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور بارگاہ رسالت میں عرض کی، ہمارے گھر میں شادی ہے، ہم نے بہت سے لوگوں کو بلایا ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ کی صاحبزادی، آپ کی شہزادی بھی ہمارے ہاں شادی میں شرکت فرمائے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرما لیا اور ارشاد فرمایا، ہم وقت مقرر پر تشریف لائیں گے اور بیٹی بھی ساتھ آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے گھر تشریف لائے اور اس شادی میں جانے کا حکم فرمایا۔ دراصل اس شادی میں یہودی عورتوں کا سیدہ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ سیدہ کے لباس میں کئی جگہ پیول لگے ہوتے تھے، جب سیدہ اس حالت میں آئیں گی تو ہم ان کا معاذ اللہ مذاق اڑائیں گے، اور یہ کہ مسلمانوں کی بیٹی، نبی کی بیٹی، جس کے لباس میں اتنے پیول لگے ہوں گے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا نے ابھی دل میں یہ خیال ہی فرمایا تھا کہ کہیں یہودی عورت میرا مذاق نہ اڑائیں کہ اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جنتی جوڑا آپ کی صاحبزادی، آپ کی شہزادی کے لیے بھیجا ہے، اسے پہن کر شادی میں شامل ہونا ہے۔ جب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لباس پہن کر یہودی عورتوں کے پاس گئیں جو کہ پہلے سے مذاق کے لیے تیار کھڑی تھیں، انہوں نے سیدہ سلام اللہ علیہا کا جنت لباس دیکھا تو ان کے رنگ اڑ گئے۔ جب آپ کی ان کے درمیان جا بیٹھیں تو وہ پوچھنے لگیں کہ فاطمہ، کہنے لگیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہے۔ ان عورتوں میں سے جس عورت کا شوہر مسلمان ہو گیا اور وہ اس کے پاس رہی، اور جس کا شوہر مسلمان نہ ہوا وہ اس سے الگ ہو گئی اور اس نے مسلمانوں مردوں سے نکاح کر لیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم اور ان کی سیرت کو سمجھ کر، پڑھ کر اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔